اب میں وہاں نہیں جا سکتی۔ اللہ کی قسم اس کی ناپاکی پہ 100 پاکیاں قربان۔ بچوں اس طرح پاکستان بنا تھا۔ پاکستان ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا تھا کسی نے۔ یہ پاکستان مدینے کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اور دیکھو کتنی مماثلت ہے اس میں اور مدینہ میں۔ مسلمانوں نے مدینہ بھی مشرکوں سے چھین کے لیا تھا، ہمارے بڑوں نے بھی پاکستان مشرکوں سے چھین کے بنایا ہے۔ مدینے میں بھی ہجرت تھی، پاکستان میں بھی ہجرت ہے۔ مدینے میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے مکے میں رہ گئے تھے، پاکستان میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے ہندوستان میں رہ گئے۔ مدینہ بھی ایک اسلامی نظریاتی ریاست تھی، پاکستان بھی اللہ کے فضل سے اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ مدینہ بھی امت مسلمہ کی احیاء کا مرکز تھا، پاکستان بھی انشاءاللہ امت مسلمہ کے احیاء کا مرکز ہے۔ اور اب صرف ایک قدم جو ہونا ہے اور باقی رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیوں میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ مدینے سے جا کے فتح مکہ کیا گیا تھا، اللہ کی قسم ہم بھی جا کے ریڈیو پاکستان دہلی کا نعرہ لگائیں گے، اور لال قلعے پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی لہرایا جائے گا۔ اور ہندوستان کے مسلمان جو پیچھے جنہیں ہم چھوڑ آئے تھے، اپنی ان 2.5 لاکھ سکینہ اور زرینہ اور بیٹیوں اور بہنوں کو ان کے سروں پہ دوپٹے رکھنے ہمیں ایک دفعہ پھر جانا ہے وہاں بھی، اور اللہ کی قسم ہم بھولے نہیں ہیں کسی ایک واقعے کو بھی۔ یہ قرض ہے جو ہم نے چکانا ہے، اور یاد رکھنا خیانت نہ کرنا، اس فرض سے خیانت نہ کرنا، اس دھوکے میں مت آنا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حکمران بنایا جائے۔ اس پر حکومت کی جا سکتی ہے، یہ 1000 سال کا ٹریک ریکارڈ ہمارا دکھا رہا ہے کہ ہم اچھے عادل حکمران ہیں، اور ان کا 60 سال کا ناپاک کردار دکھا رہا ہے کہ ان سے زیادہ پلیت قوم کوئی نہیں ہے جب حکمرانی کی بات آتی ہے۔ تو خود ہندو کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ہندوؤں نے کتابیں لکھی ہیں، ہندو فلاسفرز نے اس بات کو لکھا ہے، اور ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ جتنا خون آریز خون آشام انسانیت سے نفرت کرنے والا عقیدہ ہندوؤں کا ہے، کائنات میں کسی اور قوم کا نہیں ہے۔ جو اپنی قوم کے چھوتوں سے، جو اپنی قوم کے چھدروں سے، جو اپنی قوم کے نچلے لوگوں سے نفرت کرتے ہو، جن کو چھوتے نہ ہو، جن کا ہاتھ چھو نہ سکتا ہو ان کو، وہ مسلمانوں سے کیا تعلقات رکھیں گے اور محبت کریں گے اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ہماری طرف؟ اس دھوکے میں کبھی مت آنا، ورنہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں بھی سکینہ اور زرینہ بنیں گی۔ پاکستان اللہ کے فضل سے جو بنا ہے قائم رہنے کے لیے، انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہندوستان یہ اللہ کی مشیت بھی ہے اور حکم بھی، اور آج کل کے حالات بھی کہ ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے، اور ہم اس کام میں انشاءاللہ ضرور ہیلپنگ ہینڈ دیں گے۔ ویل میک شیور اللہ کے فضل سے کہ اٹ ہیپنس، کیونکہ یہ جو پاکستان کو توڑنے کی آج بات کر رہے ہیں، ہم نے اس ہاتھ کو بھی توڑ دینا ہے اور سر کو بھی کچل دینا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرے گا۔ یہ ریاست شہداء کی عمارت ہے، جنہوں نے کچھ نہیں مانگا، اپنے آپ کو قربان کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نشاور کر دیا، اپنا سب کچھ، اپنی عزت، اپنی جان، اپنی مال، اپنی بیٹیاں، اپنی آباء و اجداد، اپنا دین، اپنی آبرو، سب کچھ نہیں مانگا اس سے۔ آج ہم جس آزادی میں، جس فخر اور غیرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ہمیں یہاں تک لانے میں 50 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون سینچا ہے، ایسے نہیں پہنچے ہم یہاں پہ۔ اس کو امانت سمجھیے گا، اللہ کی قسم یہ امانت آپ کو دی گئی ہے، اس سے خیانت نہ کرنا کبھی، کبھی یہ نہ پوچھنا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، چاہے سب کچھ کٹ جائے تمہارا، کیونکہ جو ہم سے بڑے گزر کے گئے انہوں نے یہ سوال نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ کٹایا تھا اس پر۔ اور یہ پاکستان صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے 2 خواب، پہلا خواب یہ کہ اس خطے میں ایک ریاست بنے جو مسلمانوں کا مرکز ہو،
اور دوسرا خواب کہ یہ ریاست ایک مرکز بنے ایک ایسے اسلامی حکومت کا اور اسلامی وجود کا، اسلامی احیاء کا، کہ جس میں ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، جس کا مرکز پاکستان ہے۔ جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ یہ پاکستان ایک نظریہ بھی ہے اور ایک جغرافیہ بھی ہے، اللہ کی قسم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اب اس کا جغرافیہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ۔ جی زید صاحب، باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، واپس آتے ہیں۔